اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں روزوں کے اہم مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون سے کام ایسے ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ یعنی اچھی بات نہیں، ناپسند چیز۔ اللہ کو جو چیزیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند ہے انہیں کہا جاتا ہے مکروہ۔ تو آج ہم بات کریں گے روزے کے مسائل میں اور روزے کے مکروہات، یعنی جو روزے میں کام کرنا منع ہے، ان سے روزہ ٹوٹے گا نہیں مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی یہ چیز روزے میں کرنا اچھی بات نہیں، روزے کا ثواب یہ چیزیں کم کرتی ہے، اللہ کو رسول کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ تو آئیے، روزے میں کھانا پینا اور مباشرت ترک کرنا تو فرض ہے، یہ چھوڑ دینا فرض ہے، کھانا چھوڑ دینا فرض، پینا چھوڑ دینا فرض، مباشرت چھوڑ دینا یعنی بیوی سے تعلقات چھوڑ دینا، ہم بستری نہ کرنا، یہ ضروری ہے کہ بیوی سے مباشرت نہ کریں۔ ان کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ ہی نہیں جاتا بلکہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ چیزیں کمپلسری ہے، لیکن اب کچھ چیزیں اب جو بتا رہا ہوں ایسی ہے جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اور چغلی کرنا، گالی گفتار کرنا، سخت کلامی کرنا، چیخنا چلانا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا، ہر ایک کو ارے یار عجیب عجیب لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ایسا دم نکل جائے گا، سانس گھٹ رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے، ایسی کوئی چیزیں ظاہر کرنا، کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ربڑ کو منہ میں رکھ لیا، ربڑ کھانے کی چیز نہیں مگر اس کو چبا رہا ہے، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کوئی کھانے کی چیز چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی عورت جس کے ذمے کھانا بنانا ہے، وہ عورت کا شوہر یا اس کا مالک اگر چڑچڑا اور بدمزاج ہو تو پھر ایسی عورت کو یا ایسے ملازم کو، ایسے نوکر کو جس کا مالک چڑچڑا بدمزاج ہو، سخت ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی زبان کی نوک سے نمک وغیرہ چکھ لیں تاکہ تو میں نہ ہو، ایسا اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے یا ناک کے ذریعے حلق میں پانی آ جائے، اتنا مبالغہ کرنا، یعنی وضو کر رہا ہے اب حلق میں پانی ڈال رہا، زیادہ دیر تک کر رہا ہے تو اس سے ڈر ہے کہ پانی چلا جائے گا، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ بار بار ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ چلے جانے کا ڈر ہے دماغ تک، تو مکروہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایسی نہانے کی ضرورت ہے، یعنی غسل فرض تھا مگر صبح صادق تک نہا نہیں رہا ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا۔ صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا اور زیادہ برا ہے۔ ایسے ہی کوئلہ چبا کر منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا، جی یعنی اس میں ٹوتھ پیسٹ بھی شامل ہو گیا، یعنی روزے کی حالت میں کوئلے سے منجن وغیرہ کرنا، دانت صاف کرنا یا ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں مگر مکروہ ہے۔
ایسے ہی منہ میں بہت سا تھوک جمع کرنا اور پھر نگلنا. جی ہاں, یا دانت میں چنے سے کم کوئی چیز اٹکی ہو, اس کو نکال رہا ہے اور نگل جا رہا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر مکروہ ہو جائے گا. اگر یہ خیال ہو کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا, یہ خیال ہو کہ اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا, تو ایسی صورت میں پھر عورت کا بوسہ لینا اور اس سے بغلگیر ہونا یہ بھی مکروہ ہے. ہاں اگر یہ خدشہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں, مگر جوان آدمی کو ہر حال میں اس سے بچنا چاہیے. اور عورت کا ہونٹ منہ میں لینا ہر حال میں مکروہ ہے, اور اپنے منہ سے چبا کر بچے کو کوئی چیز کھلانا یہ بھی مکروہ ہے. تو ان تمام مسائل کو جو آج بتائے گئے ہیں, یہ تمام جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے, ان سے روزہ ٹوٹے گا نہیں مگر روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ خود بھی اسے ایک دو بار سنیں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائیں, اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو شیئر کر دیجئے. اگر ان کا بھی روزہ بچ جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اچھی بات کا شیئر کرنا یہ بھی نیکی ہے, ثواب ہے.